اسکرین کلیئر ہے؟ السلام علیکم جی سر. وعلیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وكتابك. ربنا زدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. So these two verses which have taken about 11 classes so far, I think, and جس کا آخری پارٹ کمپلیٹ نہیں کرے تھے. اس میں حصے کے تعلق سے کتنے شرعی احکام ہیں. اس کی آیت میں جو حصہ تھا وہ کس کے بارے میں تھا؟ افسر حسن، کین یو آنسر اٹ؟ جی اس آیت میں کتنے احکام ہیں؟ کس کے بارے میں احکام ہے؟ چھوٹا مختصر جواب چاہیے. ان کا ہے جو شوہر اور بیوی ازواج کا بس ازواج کا حصہ ہے، اور ایک دو ہی ہے اس میں.
دوسرا کون سا ہے؟ کلالہ کا. کلالہ کا. یہ اگر بالکل مختصر ہم کریں تو پہلی آیت نمبر 11 میں جو حصہ ہے وہ کس کا ہے؟ وہ بچوں کا اور ماں باپ کا. والدین اور اولاد. اس میں دو حصے ہیں اس کے. پہلا زوجین کا حصہ، شوہر اور بیوی کا، اور دوسرا کلالہ کے بارے میں. اب یہ پورا تو میں ریوائز نہیں کر سکتا لیکن ضرور کرنا چاہوں گا. آفٹر کمپلیٹنگ 176 بہت اہم ہے، کتنا آپ سمجھے کتنا نہیں سمجھے. So let us complete this verse so that we have to move towards 176. چلیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں تک ہو گیا تھا من ذالک فہم شرکاء فی الثلث. تو یہ کون سے بھائی بہن کا ذکر ہے اس میں؟ کلالہ میں عامرین. کس کا ذکر ہے کلالہ میں؟ اس میں اخیافی بھائی بہن کا ذکر ہے. اس میں خصوصیت کیا ہے؟ دوسرے جگہ کیا حکم ہے؟ مرد کا حصہ اور عورت کے حصے میں فرق کیا ہے؟ اس میں خیافی بھائی بہن کو ایکول حصہ ملے گا. ایکول ملے گا. باقی دوسرے تمام حصوں میں بھائی کو زیادہ کم، بیٹے کو زیادہ، بیٹی کو کم، وہ ملے گا. دیٹس گڈ، دیٹس گڈ. اس کے بعد کا ایک ٹکڑا ہے وہ تیسری یا چوتھی بار ریپیٹ ہو رہا ہے کہ یہ سب یہ بعد ذکر ہے آیت میں، لیکن اول ذکر ہے کہ یہ خدشے پہلے ان سے نپٹا جائے گا. وہ کیا خدشے ہیں؟ وہ کیا خدشے ہیں آمنہ؟ جی السلام علیکم سر. سر وہ خرچے جو ہے وہ ہے اپنا وہ اگر قرضہ وغیرہ ہے، اور اگر مرد کی وفات ہوتی ہے تو اس میں اس کا کفن دفن کے حساب کتاب ہے، اور وہ خرچے پہلے نپٹائے جائیں گے کہ قرضہ، اور اس کے بعد پھر جو وارثین میں قرضہ جانا ہے. پہلے نہیں ہے، قرضہ پہلے نہیں ہے. سیکوینس میں بات کریے تو بہت اچھا رہے. قرضہ پہلے کفن دفن، پہلے کفن دفن ہے، اس کے بعد قرضہ ہے. تیسرا پھر باقی جو تقسیم ہے ورثہ میں، وہ تو چوتھا حصہ ہے. تیسرا اسٹیپ کیا ہے؟ میں بھول گئی سر. وہ ہمارا تو خیر بولے گی ہی. کون ہے ممتاز؟ تیسرا اسٹیپ کیا ہے ممتاز؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا کفن دفن ہے، اس کے بعد قرض ہے، پھر اس کے بعد اگر اس کی زکوٰۃ باقی ہے یا وہ سب نہیں پورے کے لیے ایک وہ لفظ استعمال ہم کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ بعض زکوٰۃ ہے تو وہ بھی قرض میں. وصیت. یہ تین باتیں یاد رکھیے، کوئی مشکل نہیں ہے. تین ہی باتیں ہیں کہ یہ تقسیم سے پہلے یہ تین قسم کے اخراجات کو اسی سیکوینس میں پہلے ادا کیا جائے گا. تجہیز و تکفین، پھر اس کے بعد قرضہ اگر ہے تو اس کی ادائیگی، اس کے بعد وصیت کے لیے جو پیسہ ہے وہ نکال دیا جائے گا. دیٹ شوڈ بی لیس دین 1/3. اس کے بعد بھی حصہ تقسیم ہوگا. وہ یہاں پر اتنا ہی ہے، من بعد وصیت یوصی بہا او دین. یہاں تک بالکل آسان ہے، ہم کر لیے. چلیے اس کے بعد سے سر کین یو ڈو اٹ؟ Are you ready? جی بسم اللہ الرحمن الرحیم.
غیر مضارن وصیۃ من اللہ. یہ ٹکڑا ہے. اینڈ دس از دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ. اس سے پہلے کہ یہ جو 3 اخراجات نکالیں گے، اب اس کے بعد پہلے تو اتنا وصیت من اللہ ہی بعد میں کریں گے، بلکہ صرف غیر مضارن. یہ جو ہے نہیں پہنچائے نقصان نہیں پہنچائے. نقصان نہیں پہنچانے والا. تو یہ نقصان نہیں پہنچانے والا کس کے لیے آیا؟ یہ تمام لوگوں کے لیے آیا جو بھی تمام وارثین ہے. لوگوں کے لیے نہیں آیا بابا. وارثین جتنے بھی ہیں نہیں، ان کے لیے نہیں آیا. یہ اچھا آیا تو کیسا، کیا بولنا چاہ رہے ہیں؟ بولیے. وارثین کے لیے کیسا آیا؟ کیونکہ آپس میں پھر مرنے کے بعد لڑائی جھگڑے یہ وہ سب اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ لڑائی جھگڑے تو ہونا ہے، ہوتے رہیں گے. اس تو پھر ایک ایک ہر ایک لفظ کا اپنا جو ہے طریقہ رہتا. مگر اللہ تعالیٰ چونکہ آپ شروع میں بتا دیے تھے کہ یہ پورا حساب کتاب اللہ کی طرف سے طے کر دیا گیا، کس کو کیا ملے گا، کتنا ملے گا. اب تھوڑا سا اب ختم. چلیے اب میری سے سن لیجیے. قرآن کے یا ہر آیت کے ایک ایک لفظ میں حکمت بھری ہوئی ہے، بلاغت بھری ہوئی ہے. یعنی یہ تمام چیزیں جو وصیت کرتے ہیں، یا پھر جو قرض ادا ہوتا ہے، یا پھر تجہیز و تکفین کا خرچہ ہے، ان خرچوں کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی ایک ہدایت فرما رہے ہیں، ایک وارننگ دے رہے ہیں. ان میں سے کوئی خرچہ ایسا نہ ہو وہ جو ورثہ کے حصے میں کمی کر دے، ان کو نقصان پہنچانے والا. اس کا تعلق دیکھیے، من بعد وصیت یوصی بہا او دین. اس میں کہیں بھی تجہیز و تکفین کا ذکر نہیں ہے، لیکن علماء نے اس کو شامل کیا ہے. وہ بھی ایک ضروری خرچہ ہے. اس کے بعد قرض ہے. اب یہ مفسرین نے اتنے ٹکڑے پہ، غیر مضارن پہ اتنی تفصیل لکھی ہے کہ مرنے والا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی دوست کو، کسی رشتہ دار کو فائدہ پہنچانے کے لیے اس سے میں اتنے پیسے لیا تھا وہ اس کو دے دینا، یا پھر کوئی قرض لیا تھا، یا اس کے پاس سے وہ کوئی قرض لیا تھا مرنے والے سے، اور وہ قرض ابھی وصول ہونا ہے. وصول ہونے کے بعد ورثہ میں تقسیم ہوگا، تو مرنے سے پہلے اس نے اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے وہ دوست یا رشتہ دار کو وہ پیسے مجھے مل گئے تھے اگر کہہ دے. تو یہ سارے کام اس پہ بڑی تفصیل سے کسی بھی معاملے میں، نہ قرض کے معاملے میں، نہ وصیت کے معاملے میں، نہ تجہیز و تکفین کے معاملے میں کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے ورثہ کو. وہ تو مر گیا، مرنے سے پہلے بھی کوئی غلطی کر سکتا ہے، کوئی غلطی اس سے ہو سکتی ہے کہ کسی اور کو فائدہ پہنچانے کے لیے ورثہ کو نقصان پہنچائے. اتنے بس ایک غیر مضارن کے اندر ایک مضمون چھپا ہوا ہے. کوئی ایسا کام نہیں ہونا چاہیے، کوئی اس میں غیر ضروری خرچہ نہیں ہونا چاہیے جس سے ورثہ کو نقصان پہنچے. فلنگ نہیں، اتنے چھوٹا سا لفظ ہے. غیر مضارع میں آپس میں تقسیم کرتے وقت وہ تو اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے، اسی طرح سے ورثہ تقسیم ہوگا. لیکن ان تمام باتوں پہ مرنے والا بھی، اور جو یہ ورثے کی تقسیم سے پہلے جو اخراجات اس میں کامن میں سے نکالے جائیں گے، اس میں کوئی ایسا کام نہ ہو
جس سے ورثہ کو نقصان پہنچے. دیٹ از دا وارننگ. اس کے بعد ایک جیم ہے چھوٹا سا، پھر وصیتم من اللہ ہے نا. تو اٹ از ناٹ کورنگ ایوری تھنگ. وہ تو اللہ نے وصیت کر دیا، یوسی کم بھی اللہ، وہ پہلے ہی آ گیا، اللہ نے تاکید کر دی ہے. لیکن یہاں پھر وصیتم من اللہ ہی جو آیا وہ یہ ہے کہ اگر اس میں تھوڑا بھی ایسا کوئی کام کرے گا، چاہے وہ مرنے والا مرنے سے پہلے ورثہ کو نقصان پہنچانے کا کوئی کام کرا، کسی اور کو فائدہ پہنچا دیا، یا پھر مرنے کے بعد اس کا جو ورثے کو استعمال کرنے والے ہیں وہ کوئی فضول خرچی کریں جس سے اس کے ورثہ کا نقصان ہو، اس سے منع کیا گیا. کوئی کام اس ترکے میں سے نہیں کیا جا سکتا سوائے اس کے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور وہ بھی واجبی ہو. نہ بہت کنجوسی سے کیا جائے اور نہ بہت ایکسٹرا آرڈینری اس میں فضول خرچی کیا جائے. فضول خرچی کی جائے کہ مرنے والے کے نام پہ اس کی دولت سے بڑی دعوت ہو رہی ہے، اس کا چہلم ہو رہا ہے، اس کی زیارت ہو رہی ہے، یہ تمام چیزیں اس سے یہ ہوگا کہ اس کا جو ترکہ ہے اس میں اس کے ورثہ کو نقصان پہنچے گا. ایک ورڈ اس میں بہت اہم ہے، غیر مضار. سمجھ میں آنسر؟ جی سمجھ میں آ گیا. بہت سمجھ آئیں. ایک لفظ کے اوپر ان کو تحقیق کرنا ہے کہ اس میں پورے ورثے کے بارے میں، وہ تو اللہ نے حکم دے دیا، اب ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ وہ نہ مرنے والا مرنے سے پہلے اس میں کوئی تبدیلی کر سکتا ہے، اور نہ مرنے کے بعد اس کے ورثہ میں سے یا جو بھی اس کا ذمہ دار ہے وہ اس میں کوئی تبدیلی کر سکتا ہے. لیکن یہاں پر غیر مضارین وہ جو اخراجات کو میٹ کر رہے ہیں ان کے لیے، یا مرنے والا مرنے سے پہلے کوئی ایسی جھوٹ بات کہہ دیا کہ اس سے اس کا دوست یا کسی رشتہ دار کو فائدہ پہنچ رہا ہے. بس یہ ایک مثال، کیا کئی مثالیں علماء اور مفسرین نے دی ہیں، وہ سب یہاں پر ہم نہیں کر سکتے. جیسے کسی کے پاس سے قرض آنا تھا لیکن وہ مرنے سے پہلے یہ ڈکلیئر کر دیا کہ اس نے مجھے اپنا جو مجھ سے قرض لیا تھا وہ دے دیا، اس کے پاس سے کچھ نہیں آنا ہے، وہ گناہ گار ہوگا. ایسی صورت میں مرنے سے پہلے گناہ گار ہوگا، سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. He should be fair، اس لیے کہ وہ جو چھوڑ کے جا رہا ہے اب اس کا پیسہ نہیں، اس کے ورثہ کا پیسہ ہے. اس سے سمپل ورڈ ایک ہی ورڈ ہے، اور اس کے تعلق سے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وصیت من اللہ. یہ تاکید ہے، یہ حکم ہے مرنے والے کے لیے بھی، اور اس کے بعد جو ترکے میں سے خرچہ کریں گے ان کے لیے، کہ اس میں کوئی ایسا کام نہیں ہونا چاہیے جو اصول کے سے زیادہ ہو، جس سے اس کے ورثہ کو کوئی نقصان پہنچا دے. یہ ہے وصیت من اللہ. از اٹ کلیئر؟ بہت ہی میں اس کو اسی واسطے روک کر رکھا تھا کہ اتنے ٹکڑے کے اندر بڑے معنی ہیں. پہلا ٹکڑا تو چوتھی بار ریپیٹ ہو رہا ہے، من بعد وصیت. چلیے، مگر انہیں معاف کر دے سکتا نا، اس کا پیسہ ہے تو کسی سے آنے کا ہے تو بول دیا آ گئے، تو وہ مرنے سے پہلے بستر مرگ پر نہیں ہو سکتا، بستر مرگ پر نہیں ہو سکتا. زندگی میں اگر وہ کسی کو معاف کر رہا ہے، آ گیا بول رہا ہے تو وہ الگ بات ہے. لیکن اب مگر اس کو ایسا معلوم مر نہیں، رہا نہیں مر رہا. وہ تو خیر اچانک موت ہے، اس سے پناہ بھی مانگنا ہے. لیکن عام طور پہ ہوتا ہے کہ کچھ مہلت ملتی ہے
اور جب انسان ایسی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، ایسی کوئی کیفیت ہو جاتی ہے کہ اب اس کے بعد موت یقینی ہو جاتی ہے، اس وقت پہ کوئی وصیت قبول نہیں ہوتی، اس وقت پہ کوئی بات اس کی مانی نہیں جاتی، بلکہ اس وقت صرف اللہ کے قانون سے ہوگی۔ اب یوں تو بالکل آپ جب اچھی حالت میں رہے گا تو کسی کو معاف بھی کرے گا، اس کا پیسہ ہے، وہ جیسے چاہے اس کو یوز کرے گا۔ لیکن اسپیشلی جب کبھی ایسی اچانک بھی موت ہو جاتی ہے جس سے پناہ بھی مانگنا ہے، اور اکثر یہی ہوتا ہے کہ مرنے سے پہلے انسان کو اکثر پتہ چل جاتا ہے کوئی بیماری میں مبتلا ہے، کبھی بھی مر سکتا ہے، تو ایسے وقت میں اس نیت سے ایسا کوئی کام نہ کرے کہ اس کے ترکے میں سے ورثہ کو کوئی نقصان پہنچے۔ وہ سمجھے نا میری بات، کہ زندگی میں تو جو چاہے کرے، جسے چاہے معاف کر دے، جس سے چاہے لے لے قرضہ، نہیں لے، کچھ بھی کرے تو اس کا پیسہ ہے۔ لیکن ایک ایسے وقت میں جب کہ اس کو یقین ہو جائے یا کیا وہ بالکل آخری راستے پہ ہے، بہت ایسی ان جنرل تو یہی ہوتا ہے، اگر ناگہانی موت آ جائے تو پھر وہ اور بات ہے، اس وقت اس کی زندگی میں جو کرتا رہا وہ اس کے لیے واجبی ہے۔ لیکن یہ ہاں خاص یہ تو سمجھ میں آ گیا، مگر وہ پھر سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ بولے اس سے پرہیز کرنا چاہیے اچانک موت سے، تو لوگاں تو دعا کرتے ہیں چلتے پھرتے اٹھا لے وہ ایسا۔ چلتے پھرتے اٹھنا الگ چیز ہے، اور آل آف اے سڈن کسی ایکسیڈنٹ میں یا کسی میں مر جانا صحت کی حالت میں، اس سے جو ہے پناہ مانگنے کا حکم ہے۔ ایسی موت جو اچانک آ جاتی ہے کہ انسان کو کلمہ بھی پڑھنا نصیب نہیں ہوتا، ایسی بھی کوئی موت ہوتی ہے، کہیں ڈوب کے مر گیا، کوئی جہاز کریش ہو گیا وہاں مر گیا، یا کسی حادثے میں مر گیا، تو ایسی موت سے جب کہ انسان کو کلمہ بھی پڑھنے کا موقع نہیں ملتا، واللہ عالم۔ لیکن اس کا مطلب جو میں کر رہا ہوں، تمام مفسرین اس سے متفق ہیں کہ اس نیت سے ایسے وقت جب کہ وہ مال چھوڑ کے جا رہا ہے، کسی وارث کو نقصان پہنچانے کے لیے اگر وہ کوئی بات کرے گا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ اس کے ورثہ بھی ترکے میں سے تقسیم سے پہلے جو ضروری خرچے ہیں وہ ضرور کریں گے، لیکن اس میں اسراف نہیں کریں گے، فضول خرچی نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، فی الحال اتنا سمجھ لینا کافی ہے۔ اوکے، جی 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 صحیح۔ چلیے اس کے بعد کا آخری ٹکڑا بھی کر لو، اس کے بعد آگے بڑھ جائیں گے ہم۔ تو وہ آگے کا واللہ علیم حلیم بول رہے ہیں آپ یا؟ یہی ہے، اور کچھ ہے بات کیا ہے؟ اچھا نہیں، وہ غیر مضارن مبتدا لے کے پھر یہ وصیت من اللہ اس کی خبر لیں گے نا نہیں اس نہیں، میں تو۔ غیر مضارن ہے وہ کیا ہے، یہ یوسا بہا دین میں اس کی مزید تفصیل ہے، وہ اچھا سمجھا اچھا اچھا غیر جی مضارن، اس میں کوئی چیز ایسی نہ ہو جو اس کا کوئی خاص جملے کے لحاظ سے نہیں ہوگا، بلکہ اس این ایڈیشن ان دا آرڈرس من بعد وصیتاً، جی جس کے اندر کوئی ایسی چیز نہ ہو۔ اس کے بعد وصیت من اللہ کو البتہ یہ کر سکتے ہیں کہ یہ وصیتاً مبتدا ہے، من اللہ ہی یہ اس کی مگر خبر ہے، وصیتم کیسا مبتدا ہو جائیں گا، وہ تو پھر یہ حکم پیش نہیں پیش حکم ہے۔ نہیں اس کی وصیت ان کی جو ترکیب ہے وہ مبنی ہے، وصیتن نہیں بول سکتے اس کو، اچھا وصیتن، تو اس طرح سے وہ مبتلا ہو جائے گا، اور من اللہ ہی اس کی خبر ہوگی، یہ خبر حکم ہے۔ یہاں وصیت جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ وصیت نہیں کرتے بلکہ تاکید کرتے ہیں، حکم دیتے ہیں، اور یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے، یہ مرنے جی والے کے لیے بھی ہے، اور جو اس کے وارث ہیں وہ تقسیم سے پہلے
کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے ورثہ کو نقصان پہنچے. That is the وارثوں میں بھی اور جو ذمہ دار ہیں انہوں بھی، جو ایک خاندان کے بڑے رہتے ہیں وہ بیٹھ کے سب تقسیم وہ کرتے، تو پھر ان کے لیے بھی، سبھی کے لیے جو. اور آخری ہے واللہ علیم حلیم. یہ جملے اسمیہ خبریہ، واللہ مبتدا ہے اور علیم خبر نمبر 1، حلیم خبر نمبر 2 اس کی. واللہ مبتدا نہیں ہے، اللہ مبتدا ہے. اچھا اللہ واللہ بات تو جو ہے وہ حرف ربط ہے، اللہ مبتدا ہے اور علیم حلیم. اچھا اس کی اہمیت کیا ہے اتنے ٹکڑے کی؟ علیم اس کی خبر نمبر 1، حکیم خبر نمبر 2. What is the importance of this part? اس کا پورا وہ ہے فائنل کہ اللہ ہی ہے جو ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے اور وہ بہت بردبار ہے. علیم ہے، یعنی انسان یہ کرنے سے پہلے سوچ لے کہ دنیا میں کسی کو دھوکہ دے سکتا ہے، کسی کا حق مار سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن اگر اس کے ایمان میں یہ چیز ہے کہ یہ دنیا والے نہیں دیکھ رہے ہیں، کسی کو معلوم نہیں ہو رہا ہے، لیکن اگر ذہن میں یہ رہے کہ علم جو ہے ہر چیز کا جاننے والا، جو ہماری نیت ہے اس کا جاننے والا صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہے. ہم چاہے عملاً کچھ بھی کر لیں، لیکن ذہن میں یہ اگر کسی کے رہا کہ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، ہماری نیت کو جانتا ہے، ہم کیوں ایسا کر رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں، اور وہ بڑا بردبار بھی ہے، وہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا، تو اسی لیے بندوں کو بھی کسی کے ساتھ ناانصافی کرنے کی اجازت نہیں ہے. اتنے ٹکڑے کے اندر بھی پوری حکمت ہے کہ اگر کسی کے ذہن میں، اس کی نیت میں یہ بات ہو کہ میں جو کر رہا ہوں لوگ تو خیر اسے نہیں سمجھ سکیں گے جو چال چلیں، لیکن اس سے اللہ سبحانہ و تعالی واقف ہے. اللہ کی اس خصوصیت کو اگر مومن بندے ذہن میں رکھیں تو کسی کو بھی بظاہر دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. ایسی کچھ باتیں سے پہلے بھی آئی تھی کہ وہ کوئی جس کا حصہ ہے پہلے لے لے پھر دے دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ڈراموں کی ضرورت نہیں. بعض کے ساتھ ایسا کہہ دیتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیتوں کو دیکھتے ہیں. ایسا کوئی نہیں ہے کہ پہلے ہاتھ میں لے لے پھر دے دے. That is not the ruling. That is not the ruling. چلیے یہاں تک ہو گیا. ہم اس کا ایک بار ریویژن بھی کریں گے، اور پھر میں آپ کو ایک تھوڑا تدبر اور تکفر کے لیے ایک ہوم ورک کے طور پہ بھی دے رہا ہوں. ٹیک یور اون ٹائم، ایک ویک لیجئے اور اس کو پورا کرنے کی کوشش کیجئے. یہ بڑی اہم آیتیں ہیں اور اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے، اور یہ علم الفرائض میں سے ہے. ایسے ہی ہے جیسے کسی کو آپ نے نماز سکھائی، روزہ سکھایا، اس کے آداب سکھائے، اس کے شرائط سکھائے، اس کے واجبات، فرائض، اس کی ترتیب، ساری چیزیں جیسے سکھائے، اس کے بغیر دین پہ عمل کرنا مشکل ہے. اسی طرح سے یہ ایک ہے، اور اس کے بارے میں انٹروڈکشن میں بہت سی باتیں ہیں. یہ علم خاص طور سے ورثے کا سب سے پہلے اٹھایا جائے گا. So up to this point, is it okay? اس میں کوئی سوال نہیں آتا، کوئی سوال کا ہے نہیں. اس میں پورا کرنے کے بعد یہ کنکلوژن والی آیت ہے. Anyone? کوئی تو جواب دو، یس سر نو تو No, بولو. sir. Alhamdulillah, very, very, very clear. Jazakallah. Alhamdulillah. چلیے اس کا کسی نہ کسی طرح سے آپ سے میں ریویژن کرواؤں گا اگر زندگی رہی. ابھی ایک آیت اور ہونا ہے. یہ دیکھیے اگر کسی کے پاس قرآن نکال، قرآن سے کاپی کراؤ اس آیت کو، آیت نمبر 176، لیکن وہ
صحیح کاپی نہیں ہو سکی، کچھ چیزیں چھوٹ گئی، کچھ اعراب چھوٹ گئے، لیکن آپ قرآن بھی اگر سامنے رکھ لیں تو یہ آیت ہے جس کا نمبر 176 ہے، سورہ نساء کی آخری آیت. یہ ایک آیت کرنے کے بعد یا اس سے پہلے ایک ہوم ورک ہے جو میں ڈیزائن کیا ہوں. یہ کافی طویل ہے. ہوم ورک نمبر 1 ہے اور پھر ہوم ورک نمبر 2 ہے، جس کو میں لکھ دیا ہوں. یہ بھی سمجھاؤں گا ابھی تھوڑی دیر میں. پہلے ہم اس آیت کی شروع کرتے ہیں. چلیے، یہ یہاں پر یہ نقطے چھوٹ گئے ہیں. یس تف تو نکا، یس تف تو نکا. چلیے صرف اتنا لیں گے. ساجدہ دانش اس کے انالیسس کیجیے، صرف اتنا. سر السلام علیکم. یستفتونکا سر What یہ is اس the کا root جو word? جی سر روٹ ورڈ اس کا جو ہے وہ فا تا یا ہوگا سر. پتا root word پتا فاتحہ فاتحہ. جی سر. اور یستفتونا کا مطلب ہے یا جو ہے وہ ہو رہا ہے اور جو تونا جو ہے ورڈ ہے. بیس جی لیٹرز کیا ہیں؟ سر بیس لیٹر ہوں گے اس کے فا تا وا یس فا تا تا. وا. یہ دیکھیے دو طرح سے یوز ہوتا ہے. فتیہ کا ایک اسم بھی ہے، ایک فعل بھی ہے. فاتحہ اسم کے طور پہ کسی نوجوان کو، لڑکے کو کہتے ہیں. سورہ کہف میں جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ حضرت نون جو تھے ان کے لیے بھی اس کا لفتیہ ان کے ساتھ ایک لڑکا تھا، نوجوان لڑکا محنت کرنے والا، اس کو بھی کہتے ہیں. ایز اے نون بھی استعمال ہوتا ہے اور ایز اے ورب فاتوا بھی ہوتا ہے. What is the difference? What is the meaning of fatwa? پہلے وہ بتائیے مجھے. سر فتوا جو ہم کسی سے کوئی کوسچن پوچھتے ہیں اس کے بارے میں رولنگ پوچھتے ہیں، وہ والا فتوا ہے جو ہم فتوا کہتے ہیں جس کو. What is the difference between قرآن میں بے شمار جگہ اب تک آپ پڑھ چکے ہیں. یسألونک، جی سر. یسألونک ماذا ينفقون. وہ سر آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں. خود سورہ بقرہ میں اور بہت جگہ. What is the difference between یسألونک and یستفتونک؟ سر میرا خیال ہے کہ جو یسألہ ہوتا ہے، سآلہ جو وہ ہوتا ہے کہ دے جسٹ انکوائر، اور اس میں جو فتوا میں رولنگ ہوتی ہے کہ ایکچولی میں واٹ از دا رول. ایسا نہیں ہے کچھ. ڈیوائن رول، ڈیوائن رول ہے جی نا. سر. جی ڈیوائن رول شرعی احکام کیا ہے اس کے لیے یستفتون کا اس میں اضافت ہے. اور سین سے کیا معنی نکل رہے ہیں؟ تفتون کا میں کا کون ہے اور وہ یا کون ہے؟ یستفتون کا. سر یا جو ہے وہ تو مضارع کا ہے، اور سین اور تے کی جو ہے یہ اضافت ہوگی، یہ وہی ہے جو نستعین والے میں ہوتی ہے. چاہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ سے فتوا. رولنگ معلوم کریں. جی سر. کا کی ضمیر کی درجہ رہی ہے. تفتون کا جو ضمیر ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہی ہے. اور یا جو ہے اور سر یا اور تونا جو ہے یہ وہ لوگوں کی طرف ہے جو کہ پوچھ رہے ہیں، جو فتویٰ پوچھ رہے ہیں. جس فتوا پوچھ رہے ہیں یہ ڈیوائن رولنگ معلوم کرنا چاہتے ہیں. لیکن یہ جملہ کمپلیٹ نہیں ہے، لیکن ایک جملہ ہے، ایک جملہ ہے. اس کے بعد جب یہ بڑی بلاغت ہے کلام کی، اس کے بعد یہ کس بارے میں فتوا پوچھ رہے ہیں، وہ جواب جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آئے گا تو وہ یستفتون کا کے بارے میں کیا چیز ہے جس کے بارے میں وہ رولنگ پوچھ رہے ہیں. ڈیوائن رولنگ یا شرعی احکام پوچھ رہے ہیں. اب تھوڑا سا اس آیت کے بیک گراؤنڈ کی طرف ہم چلے جائیں گے. اس کے شان نزول بھی معلوم کریں گے
یہ 11 اور 12 دو آیتیں ہیں، 11 اور 12 دو آیتیں ہیں جو ایک ساتھ ہیں۔ 11 میں والدین اور اولاد کا ورثہ ہے، 12 میں زوجین کا ورثہ ہے، اور اخیافی بھائی بہن کا حصہ ہے کلالہ کا۔ اب پوری صورت ختم ہونے کے بعد آخر میں پھر ایک مسئلہ آیا، اور وہ بھی ورثے کے تعلق سے ہے کہ اس کے وجوہات کیا ہیں، آخر میں کیوں نہیں، یہ وہی 13ویں آیت یہ کیوں نہیں ہے۔ اس میں دیکھیے وہ واللہ عالم، یعنی وہ تو خیر ہم یقین سے نہیں کر سکتے، لیکن پہلی بات آپ نساء کے بارے میں یاد رکھیے کہ اس میں غزوہ احد کے بعد اس کا نزول شروع ہوا، لیکن اس میں جتنے شرعی احکام ہیں وہ آخر تک نازل ہوتے رہے، جو یتیموں کے تعلق سے اور دوسرے تعلق سے بیووں تعلق سے جو مسائل تھے وہ آخر تک آتے رہے، لیکن وہ سارے اس صورت میں جمع کر دیے گئے۔ یہ نہیں کہ یہ ایک ساتھ پوری سورہ نساء غزوہ احد کے بعد نازل ہوئی، اس میں جتنے بھی شرعی احکام تھے۔ غور سے یہ پوائنٹ تھوڑا سے لکھ لیجئے، یہ بہت کام آئیں گے سورہ نساء کو پڑھنے اور سمجھنے میں۔ اس کا جو اسپین ہے ان آیتوں کا، جس میں شرعی احکام بھی، اور پھر خاص طور سے یتیموں کا، خواتین کا جو اس میں ذکر ہے، وہ احکام اسکیٹرڈ ہیں، یعنی مختلف سالوں میں مختلف واقعات کے سلسلے میں ان کا نزول ہوا ہے، اور ان کو ایک جگہ جمع کر دیا گیا ہے۔ اب اس آیت کا شان نزول یہ ہے، کیا اب میری آواز آ رہی ہے؟ سر یس سر آ رہی ہے، پکچر تصویر ختم ہو گیا ہے، کیا تصویر ختم ہو گئی؟ وہ لیسن ختم نہیں آ رہا، آپ کی آواز آ رہی ہے۔ ایک سیکنڈ کیا ہو گیا اس میں؟ کچھ بیچ میں ایک میسج آیا تھا، استغفر اللہ، یہ تو بری بات ہے۔ آ گیا سر۔ آ گیا، صحیح ہے۔ کچھ ہو جاتا ہے بیٹھے بیٹھے، کیا ہو جاتا ہے اس کو پتہ نہیں۔ چلیے اب اسکرین بھی آ رہی ہے، میری آواز بھی آ رہی ہے، شور؟ جی سر۔ چلیے ریسپانس دو تو معلوم ہوگا، ورنہ آپ لوگ سب سو رہے سمجھ کے میں الصلاۃ خیر من النوم پکارنا شروع کر دوں۔ چلیے پہلی بات کیا بتایا میں کہ سورہ نساء میں ایک بڑے اسپین میں جتنے شرعی احکام ہیں، خاص طور سے یتیموں، بیواؤں کے اور دوسرے قسم کے جو اس سے متعلق ہیں، وہ سارے کے سارے سورہ نساء میں جمع کر دیے گئے۔ دوسری بات یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 176، اس بارے میں تقریباً تمام جلیل القدر مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ قرآن کے احکام کے لحاظ سے، شرعی احکام کے لحاظ سے یہ آخری آیت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کی گئی، یعنی یا تو حجۃ الوداع سے ذرا پہلے یا حجۃ الوداع کے بعد۔ جب اس کے بعد کچھ آتے ہیں قرآن ضرور ہوا ہے لیکن اس میں شرعی احکام نہیں ہے،
سورہ نصر ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس میں کوئی شرعی حکم نہیں ہے، بلکہ یہ کہ اس وقت آپ اللہ کی طرف رجوع ہو جائے، اب جوخ در جوخ لوگ ایمان میں داخل ہو رہے ہیں، اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ کچھ آیتیں اتری بھی ہیں، آخری آیت سورہ توبہ کی بھی کہی جا سکتی ہے، وہ سب صحیح ہے، لیکن شرعی احکام وہ بھی کہ الیوم لکم دینکم، وہ سورہ مائدہ میں ہے، اس کو بھی آخری آیت کہتے ہیں، لیکن یہ مستند ہے کہ شرعی احکام میں جو سب سے آخری شرعی حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی فرمایا گیا وہ آیت نمبر 176 ہے۔ اس کے بعد شرعی احکام آنا بند ہو گئے، اس لیے کہ اس کے کچھ مہینے بعد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ قرآن اترا ضرور، لیکن شرعی احکام میں یہ آیت سب سے آخر میں نازل ہوئی۔ اس کا ثبوت کیا ہے ہمارے پاس؟ صحابہ نے اس میں ایک واقعہ بیان کیا، اس کو بھی غور سے سن لیجئے، وہ شان نزول ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ ایک جلیل القدر صحابی تھے، بدری بھی تھے، اور پھر احد میں تمام جنگوں میں ساتھ تھے۔ آپ بستر مرگ پر تھے، یہ بات یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع کی تیاریوں میں نکلنے والے تھے جب ہوئی، یا فوری آپ کے وہاں سے حجۃ الوداع سے واپس آنے کے بعد ہوئی۔ اس کا کوئی 100% ریکارڈ مفسرین کے پاس نہیں، لیکن وہی زمانہ تھا جب حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا۔ اس وقت آپ بستر مرگ پر تھے، آپ پر بے ہوشی پہ بے ہوشی طاری ہو رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ جابر رضی اللہ عنہ ملنے والے ہیں، ان کی طبیعت بہت خراب ہے، اور بے ہوشی، پھر اس کے بعد ہوش، پھر بے ہوشی، پھر ہوش، اس کیفیت میں ہے۔ بستر مرگ کہتے ہیں، اس کے بعد انسان کسی وقت بھی روح قبض ہو سکتی ہے۔ بہت ٹو دی پوائنٹ بات ہے، بہت سمجھنے والی بات ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ جابر رضی اللہ عنہ بستر مرگ پہ ہیں، تو یہ واقعہ بالکل یا تو حجۃ الوداع سے جسٹ پہلے کا ہے یا واپس ہے، اس پہ مفسرین کوئی متفق نہیں ہے، لیکن پیریڈ وہی ہے، 10 ہجری کے اواخر یا 11 ہجری کا بالکل شروع، اس لیے کہ 11 ہجری کے تیسرے مہینے میں محرم صفر ربیع الاول میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکے تھے۔ بس یہ 2-3 مہینے 11 وہاں سے واپس آنے کے بعد، تو یا تو 10 ہجری کے بالکل آخری زمانے میں یا 11 کے بالکل اوائل میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا انتقال۔ جب بالکل بستر مرگ پہ تھے اور بے ہوشی کا عالم، پھر ہوش میں آنا، ایسی کیفیت میں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع دی گئی تو آپ ان کے پاس پہنچے، مزاج پرس جلیل القدر صحابی تھے، تو اس وقت وہ حالت بے ہوشی میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے لیے پانی منگوایا، آپ خود وضو فرمائے، اور اس وضو کے بچے ہوئے پانی سے آپ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے چہرے پہ کچھ چھینٹے مارے، وہ پانی ان کے چہرے پہ ڈالا تو ان کو ہوش آ گیا، یعنی اچھا ذہن کام کرنے والا ہوش۔ اور اس حالت میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، وہی ہے یہاں پر یستفتونک،
تمام مفسرین نے اس قصے کو بیان کیا ہے، اس واقعے کو بیان کیا ہے، اس آیت کا شان نزول بیان کیا ہے کہ آپ نے دریافت کیا یا رسول اللہ میں کلالہ ہوں، میری نہ کوئی اولاد ہے، نہ باپ ہے، نہ ماں ہے، کوئی بالکل قریبی جو رشتہ دار ہوتے ہیں اس بات میں سے کوئی نہیں ہے، میرے پیسہ کیسے تقسیم ہوگا، کس کو ملے گا؟ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہی آئی اور یہ آیت نمبر 176 اتری، اور تب تک سورہ نساء مکمل ہو چکی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو سورہ نساء کے آخر میں رکھنے کا حکم عطا فرمایا۔ اسی لیے اتنا بڑا گیپ ہے کہ 11 اور 12 میں ورثے کے احکام متعین کر دیے گئے، لیکن جو یہ پوائنٹ تھا جو اللہ کے بھائی بہن کا جو ان کو کیسے ملے گا، کتنا ملے گا، یہ پوائنٹ جو ہے وہ بالکل آخر میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے سوال کرنے پہ جب وہ بستر پر تھے، یا تو 10 ہجری کے آخری زمانہ یا 11 کا بالکل اوائل کا، اسی وقت جو ہے یہ آیت کا نزول ہوا کہ کلالہ کے جو ورثہ ہے یا پھر جو ورثہ کلالہ ہیں وہ کس طرح ان تک پہنچے گا۔ ہوا اس کو مجھے کوئی مختصر کر کے بتا سکتے ہیں؟ شان نزول بہت اہم ہے کہ وہ 11 اور 12 کے ساتھ ہی یہ آیت کیوں نہیں آئی، یہ آیت کو اتنا لیٹ سورہ نساء کی آخری آیت کیوں بنایا گیا، تو اس کی ایک تفصیل ہے۔ کوئی ایک دو مل کے اس کو جو کچھ بولا اس کو ریپیٹ کر سکتے ہیں؟ ایک یس سر، یس کون ہے؟ ابھی آپ اتنا نہیں بول سکیں گے، اور کوئی اوکے تیزی سے بولنے والا؟ فاطمہ بول سکتے ہیں، آپ شروع کریے، ایک دو جی، کہیں گے اس کو آیت کا جلدی۔ شان نزول 10 ہجری کے آخر یا 11 ہجری کے شروع میں ہوا تھا، جو کہ حجۃ الوداع کا زمانہ تھا۔ اس وقت تقریباً سورہ نساء مکمل ہو چکی تھی، تو حضرت جابر جو تھے، ان کے صحابی تھے جو بستر مرگ پر تھے اور ان کی بڑی بری حالت تھی، تو انہوں نے باقی صحابی نے حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ حضرت جابر جو ہیں رخصت ہونے والے ہیں، تو آپ ان کے پاس پہنچے۔ وہ حالت بے ہوشی میں تھے اور بار بار بے ہوشی طاری ہو رہی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ وضو کا پانی لایا جائے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، اور اس وضو کے جو چھینٹے ہیں وہ انہوں نے حضرت جابر پر ڈالی، وضو کے بچے ہوئے پانی سے۔ بچے ہوئے پانی کی چھینٹیں۔ اس حالت میں انہوں نے آپ سے پھر یہ سوال کیا، یستفتونہ کا، یعنی کہ وہ سوال کرے تھے آپ سے، چونکہ وہ کلالہ تھے، ان کے ذہن میں یہ سوال ہوں گے ترکے کے بارے میں۔ تو اس وقت پھر چونکہ سورۃ نساء مکمل ہو چکی تھی، تو آپ نے پھر حکم فرمایا کہ اس آیت کو سورۃ نساء میں شامل کیا جائے، اور اس میں جواب تھا اس چیز کا۔ ویری گڈ، یعنی سمجھ رہے ہیں، دیٹ از گڈ۔ چلیے، تو یہ ایک پہلا ٹکڑا بس انڈیپینڈنٹ ہے، وہ ہے یس، یا پڑھ سک رہے ہیں کسی اس کو سب آسانی سے، اس آیت کو میں قرآن سے لے کے قرآن اس کھول کے لیا آپ نے؟ پیش کیا، لیکن وہ ساری گڑبڑ ہو گئی۔ سر پڑھ سکتے ہیں، ہو رہی ہے کلیئر ویسے؟ ہم نے اپنے کلیئر قرآن ہے؟ جی ہاں، سر اپنے قرآن سے بھی دیکھ لیجئے، اس میں یا کے نقطے نہیں ہیں، اور پھر کہیں بالکل جو ہے یہ کلالت 3 کا سب آگے یہ صحیح ہے، آگے کچھ نہیں ہے، کچھ اعراب میں ایسے کچھ آ گئے، ولد ان کی جگہ یا ایسا کچھ علامت آ گئی۔ خیر چلیے، آپ پھر بھی پڑھ سکتے ہیں، نہیں تو اپنے قرآن سے۔ میں کوشش کیا تھا کہ کہیں سے لے کے وہ میرا جو ترجمہ والا حصہ ہے وہاں سے نہیں لیا، میں وہ نہیں آ رہا تھا اس میں۔ خیر چلیے، اس سے بالکل اتنا انڈیپینڈنٹ ہے، اور یہ ہم کو پوری اس کی تفصیل معلوم ہو گئی کہ یہ پوچھنے والے کون ہیں، کب ہوا یہ، اور یہ اس قرآن کی احکام والی آیتوں میں، شرعی احکام والی آیتوں میں مفسرین کا یہ خیال ہے کہ یہ آخری آیت ہے، اس کے بعد شرعی احکام کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ شرعی احکام کا اگرچہ کہ قرآن کے کچھ حصے
کا نزول ہوا ہے وہی آئی ہے، لیکن شرعی احکام یہاں پر کمپلیٹ ہو گئے. ٹھیک، چلیے اس کو بعد ہم کیا کریں گے. اب جواب بھی کیسا آ رہا ہے، کیسی لاجواب کلمہ ہے، کلام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. یا کچھ نہیں ہم کو معلوم کہ یستفتونک ہے. اب اس میں کچھ بھی نہ اس کا مفعول ہے نہ کچھ، ایک مفعول ہے لیکن وہ سوال کیا ہے، کیا پوچھ رہے ہیں، کچھ نہیں، بلکہ آپ سے وہ لوگ معلوم کرنا چاہتے ہیں ڈیوائن رولنگ. یہ فالوئنگ. جی سر. چلیے اس کے بعد فوری جو ہے یہ حکم آ رہا ہے. سر پڑھوں میں ہی پڑھوں. آپ ایک بار جنت اور ایک دیکھیں گے کون ہے یہاں سے. یہ صدف. جی السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اللہ یفتیکم. یہاں تک او فی الکلالہ، یہاں تک کہ اس کے بارے میں. جی قل اللہ کلالہ، آپ یہاں سے آ رہا ہے حکم ہے، کل آپ کہہ دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ انہیں آگے کہہ رہے ہیں کہ آپ بتا دیں انہیں، اور یا آپ کہہ دیں. صحیح، بالکل اللہ تعالیٰ صحیح ہے. آپ جی کہہ دیں. یہ پھر اپنی جگہ ایک ٹکڑا بالکل الگ ہو گیا تھا یستفتونک، یہ بالکل الگ ہو گئی، بالکل ٹکڑا ہو گیا کہ آپ سے وہ سوال کرتے ہیں. اب یہ کس بارے میں سوال کرتے ہیں، کون سی شرعی حکم کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈریس فرمایا جا رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو جب مخاطب فرما رہے ہیں تو قل سے مخاطب کریں، تو ان کے جواب کے بارے میں یہ کہتے ہیں. آپ نے بالکل صحیح پڑھا، بہت اچھا پڑھا، قل اللہ. لیکن اگر ہم اس کو کھولیں گے تو قل کے بعد اللہ، قل اللہ ہی پڑھیں گے. لیکن یہ آیت کا دوسرا ٹکڑا ہے جس میں اللہ یفتیکم فی الکلالہ، یعنی آپ وہی ہوئی. اور پھر اللہ کا کیا مقام ہے؟ یہاں پہ ہے پھر اللہ جو ہے یہ مبتدا ہوگا، ویری اور گڈ. آگے یہ خبر ہوگی یفتیکم فی، پورا ہی خبر ہوگا کہ اور یفتیکم، کون سا جملہ ہوگا؟ اور کون جو سا؟ خبر ہے فعلیہ جملہ ہوگا، ویری گڈ. اور اس میں فعل یفتیکم میں جو ہے وہ فعل، فاعل اور مفعول ہے. ویری گڈ. یو کون ہے؟ وہ اللہ کے بارے میں ہے، وہ اس میں ہوا، وہ ہے وہ اللہ تعالیٰ. وہ تمہیں بتاتا ٹھیک ہے کہ وہ کیا کرتا ہے؟ تم کو بتاتا ہے، رولنگ بتاتا ہے، تم کو رولنگ بتاتا ہے. کس بارے میں؟ فی کلالت. کلالت ہم اس سے پہلے کافی سمجھ چکے ہیں. جی کلالہ جس کے بارے میں جس کا آگے پیچھے کوئی قریبی رشتہ دار یا پھر جس میں کوئی مرد نہ ہو. کلالہ جس کا قریبی کوئی رشتہ دار نہ ہو. کیا بولتے ہیں اس کو؟ کلالہ. نہیں، قریبی رشتہ دار کو کیا بولتے ہیں؟ قریبی رشتہ دار کو جو آپ اس لفظ استعمال کر رہے ہیں، اسبا بولتے ہیں. اسبا. اور یہ اس کی جمع اسبات ہے. یہ اسبات ہے نہ قریب، ویسے باپ کی طرف سے جو رشتے ہیں قریبی، دادا ہے، پردادا ہے، پھر نیچے جو رشتے ہیں بیٹا ہے، پوتا ہے،
یہ اس بات ہے. تو جس کا قریبی رشتہ دار اس بات میں سے کوئی نہیں ہے. 2 معنی بتایا تھا کلالہ کے، وہ بھی صحابہ میں ڈفرنس تھا، بات کے مفتیوں میں نہیں، صحابہ میں ڈفرنس تھا. ایک تو کا کوئی قریب نہ ہو، اور ایک وہ دور کے رشتہ دار جو ترکے کے حقدار بنتے ہو. بن گئے، وہ کلالہ ہے، وہ کلالہ. تو بہرحال دونوں بھی معنی ہم لے کے چل سکتے ہیں. صحابہ میں دونوں طرح سے بتایا ہے کہ کلالہ کے بارے میں. اب دیکھیں کیسے کلیئر ہوئی. آپ سے پوچھتے ہیں، آپ سے رولنگ معلوم کرتے ہیں، وہ کس کے بارے میں؟ فی کلالہ، کلالہ کے بارے میں. یہاں پر ہے نہیں وہ، لیکن وہ اٹ ول ریفرنگ ٹو فی کلالہ، اور اس کا جواب میں آ رہا ہے قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ. سبحانہ تعالیٰ تم کو اس کے بارے میں رولنگ بتا رہا ہے کلالہ کی. چار ضرور متعلق یفتیکم کے بعد یفتیکم، اتنے کو مجھے واضح کر کے کون بتائیں گے؟ نجیبہ جلدی سے بتاؤ کیا پڑھے اس میں. وہ جلدی سے انمیوٹ ہونا بھی نہیں آتا بیچارے. نہیں نہیں آ رہا اس کو. ابھی اس میں کیا ہوا؟ کون تھا بیچ میں؟ راشدہ بتائیے کیا پڑھے ہم؟ تقل اللہ یفتیکم فی الکلالتی، آپ کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ قل اللہ یفتیکم فی الکلالتی، اللہ حکم دیتا ہے تمہیں کلالہ کے بارے میں. کیا اس کو ملائیں گے؟ یستفتونک قل اللہ یفتیکم. جب ان سے وہ آپ سے سوال پوچھیں کہ یہ سوال میں ہے کیا پوچھ رہے ہیں؟ فتویٰ کے بارے میں، مطلب کہ آپ سے سوال سوال میں ہے کس بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ فتویٰ کلالہ کے بارے میں. یا نہیں ہے نا تو نہیں ہے وہ سر، وہ جواب میں آ رہا ہے. وہ جواب میں آ رہا ہے، صرف یہاں پہ سوال وہ پوچھیں آپ سے. اس کے لیے پھر اب جواب میں ہے. جواب میں یہ کہ اللہ تم کو کلالہ کے ڈیوائن رولنگ کے بارے میں بتاتا ہے. جی ٹھیک ہے، چلیے یہاں سے وہ ڈیوائن رولنگ یا وہ فتویٰ یا پھر وہ بتائی جا رہی ہیں، یہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے. اس کے سارے سینیریوز ہیں، اس کے سینیریوز ہیں. پہلا سینیریو کوئی لے لیتے ہیں اس میں، ہمارا ہے. چلیے ہمارا ٹھیک ہے، چلو ہمارا. جی سر، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان امرؤ ہلاکا، یہاں تک پہلے لے لیتے ہیں. یہاں سے شرطیہ جملہ شروع ہو رہا ہے، شرطیہ انشائیہ. ان اگر، امرؤ یعنی مرد ہے نہیں، ہلاکا وہی وہ ہلاک ہو جائے، یعنی آدمی کی موت ہو جائے. تو امرؤ جو ہے یہاں سے جو ہے وہ یہ اس کا یہ تو اسم ہے. ہلاکا جو ہے وہ فعل ہے، تو اس کو ہم امرؤ کو مبتدا لے لیں گے اور ہلاکا کو اس کی خبر لے لیں گے. اس کو ابھی کچھ ایسا نہیں کریں گے. اچھا جب ٹھیک آپ ہے، نے بس کہہ دیا، وہ آپ ہلاک نے ہو کہہ گیا. دیا کہ یہ کیا ہے، شرط ہے. جی، تو شرط کا جو فعل شرط ہے وہ ہلاکا ہو شرط گیا. کیا ہے؟ کون ہے ہلاک ہونے والا؟ وہ امرؤ ہو گیا. کوئی مرد، کوئی کوئی مرد مرد ہلاک ہو. کیا ہوا؟ ہلاک ہو گیا.
ہے نا ہلاک کیا. تو دیٹ از اونلی دا کنڈیشن. ایک سینیریو ہے، ایک شخص ہے جس کا انتقال ہو گیا. اب اس کے اندر دوسری کنڈیشن شرط اور کیا ہے؟ لیسا لہو ولد. ہم، لیسا جو ہے وہ یہاں سے لیسا جو ہے وہ لائک کانا کی سسٹر ہے، اور very good. اس کا جو اسم ہے وہ ولدن ہو گیا، اور اس کی خبر ہو یہاں گئی لہو. ولدن پہ اعراب نہیں آئے ہیں، لیکن آپ خود اس میں قرآن میں بھی دیکھ لے سکتے ہیں ولدن کچھ. جی. تو لیسا کا اسم ہو گیا ولدن، اور لہو اس کی خبر ہو گئی. یعنی کہ ایک تو جب ایک مرد ہلاک ہو گیا اور اس کے کوئی ولد اولاد بھی نہیں ہے. بس اولاد، یہ اولاد سے زیادہ ولدن جو ہے یہ لم ماں یلد باپ و لم یلد والدین اور اولاد، یہ سارے ولدا سے نکلے. ایک پیدا کرنے والا ہے، ایک پیدا ہونے والا ہے. تو جب ولدن کہیں گے تو نہ اس کے ماں باپ ہے نہ اولاد. یہ دونوں معنی لیں گے، خالی اس کا بیٹا یا اولاد نہیں ہے معنی نہیں لیں گے، بلکہ یہ ایسا اسم ہے جس سے وہ پیدا ہوا. جیسے سورہ اخلاص میں لم یلد و لم یولد جو ہے ویسے ایک پیدا کرنے والا ہے، جننے والا ہے، اور ایک جو جنا جاتا ہے. تو یہاں پر ولدن کے معنی جو ہم لیں گے وہ یہ ہے کہ نہ اس کا باپ زندہ ہے یا والدین زندہ ہے، اور نہ اس کا کوئی اولاد ہے یا اولاد ہے ہی نہیں یا زندہ نہیں ہے. یہ بہت اچھی انالیسس کی، سارے لوگ اس پہ غور کر کہ لیسا ہزاروں بار ہم کر چکے ہیں، یہ کانا کی سسٹر ہے، اور پھر اس کے لیے اس کی خبر ہوتی ہے. یہ اس کا شرط کے ساتھ شرط نمبر 2 ہے، لیسا لہو ولدن، اور اس کے نہ ماں باپ ہیں نہ اولاد ہے. Is it clear up to this point? جی سر. جی. اس کے بعد کیا؟ ایک اور شرط کر دیتی ہوں، ایک اور کنڈیشن بس کر دیتی ہوں. وَلَهُ أُخْتٌ، اور واو حرف عطف ہو گیا، اور جو ہے وہ لہو اختن جو ہے وہ پورا معطوف ہو رہا ہے، وہ بیانیہ ہو گیا لہو ولدن پہ. لیسا لہو ولدن لیسا لہو اختن، یعنی نہیں، وہ وہاں پر تو لیسا تو ہے ہی نہیں ادھر. سوری یہاں پر جو ہے وہ عطف بھی نہیں ہے، یہ ربط ہے. سوری. اور اس کی بہن ہو ایک. بس یہ سینیریو میں 3 شرط ہے. پہلا ایک مرد ہے جو ہلاک ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ وَلَيْسَ لَهُ وَلَدٌ، اس کے ماں باپ بھی نہیں ہے، اولاد بھی نہیں ہے. شرط نمبر 2 سینیریو میں. شرط نمبر 3 دیکھیں، اس کو ایسا ملا کے پڑھ کے بعض وقت اتنے کنفیوز ہوتے ہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا. حالانکہ لیسا لہو ولد ولہ اختن، یہ جب تک الگ الگ نہیں کریں گے آیت سمجھ میں نہیں آتی. اب جو سینیریو بن رہا ہے نا، ان امرن ہلاکا، پہلی شرط ایک مرد ہے ہلاک ہو گیا. اب اس کے شرط نمبر 2 لیسا لہو ولدن، اس کے ماں باپ بھی نہیں ہے اولاد بھی نہیں. اور شرط نمبر 3 آ گئی وہ لہو اختن. اب یہ شرط نمبر 3 ہے، اس کی ایک بہن ہے. اب وہ بہن کون سی ہے؟ حقیقی ہے یا کوئی اور ہے؟ اللہ تی. کیسے معلوم؟ کیونکہ خیافی کا ہم پڑھ چکے ہیں، اور یہ ہاں ماں باپ نہیں ہے. وہ ہم نے کلالہ کا ہم نے پڑھ چکے ہیں کہ اس میں نام کوئی بھی قریبی اس بات میں سے نہیں ہے. دیکھیے، اگر حقیقی رہتا کا ذکر وہ جو ہم کس میں اس بات میں پڑھے ہیں، اگر اس کا حقیقی بھائی ہے اور پھر ماں باپ نہیں ہے تو اولاد نہیں ہے، ماں باپ نہیں ہے، اس کا اور کوئی دادا دادی بھی نہیں ہے، تو اس کا حصہ کیسے ہوگا؟ یہ آیت نمبر 11 میں پڑھ کے آئے ہیں.
تو یہ وہ حقیقی بہن نہیں ہو سکتی. یہ وہ لازمی بات ہے کہ وہ باپ جائی ہے، وہ بہن جو اس کے باپ کی اولاد ہے، ماں اس کی چاہے ڈیفرنٹ ہو لیکن وہ اللاتی ہے، وہ لاہو اختن. یہ کیا ہے؟ شرط نمبر 3. 3 ہے. چلیے 3 شرطیں ہیں، یہ 3 شرطیں ہیں. اس کا جواب شرط کیا ہے فاطمہ؟ یہاں سے لیجیے. جی سر، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلاحا نصف ما ترکا. ہاں جو ہے وہ جواب شرط کے لیے ہے، فلاحا نصف تک لے لیتے ہیں. ہاں جواب شرط کے لیے ہے. ضمیر ہاں سر ہاں کی ضمیر جا رہی ہے اختن کے اوپر. وہ ایک بہن ہے، ایک بہن ہے. فا کا کیا مقام ہے؟ سر فا جواب شرط ہے، جو Very 3 پہلے جو بتایا اس کے جواب میں ہے کہ اس کے لیے آدھا ہے. وہ 3 شرائط. جی سر، ایک تو یہ کہ ایک مرد ہے جو کلالہ ہے، جو فوت ہو مرنے گیا ہے. والا جی، اور مرنے اس والا کے مرد ہے. ماں باپ، اس کے باپ اور اس کے اولاد، مطلب دونوں کو لے لیتے ہیں. جب ولدن ہوتا ہے تو ماں باپ اولاد دونوں. فاطمہ شرط کو کلیئر بولو. ایک مرد ہے، مر گیا نہیں. جی سر، ایک مرد ہے. کوئی اگر کوئی مرد، ہاں دوسری شرط اس کو، اس مرد کو جی کوئی ولدن نہیں ہے، یعنی کہ اس کے کوئی ماں باپ نہیں ہے اور اس کی کوئی اولاد نہیں ہے. تیسری شرط تیسری شرط ہے کہ اس کی بہن ہے، وہ بھی جو اللاتی ہو. تو سر اس کنڈیشن میں ذکر نہیں ہے بیچ میں کہ بہن بھائی اس کے نہیں ہیں اپنے سگے. وہ بھی اگر وہ نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. اتنی چھوٹی آیتوں میں 35 شرعی احکام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھ دیے پورا، جس کے اوپر مفتیوں نے صفوں لکھے ہیں، اور مدرسے کی تعلیم میں اس کے اوپر پورا کورس ہوتا ہے حصے کا، اور اس کو مہینوں کا بلکہ سالوں کا کورس ہے جس کو کمپلیٹ کرتے ہیں. یہ 3 آیتوں کو لے کے اس کا بیس صرف یہ 3 آیتیں ہیں، 11، 12 اور 176. تو اب لازمی بات ہے کہ یہاں پر کوئی اس کی وضاحت نہیں آئے گی. اختن کے معنی یہ ہے کہ اس کا حقیقی یا عینی بھائی بہن نہیں ہے، تو ہی اس کا ذکر ہے. ایک بہن ہے اس کا، چونکہ حقیقی بھائی بہن کا ذکر آیت نمبر 11 میں آ گیا. ٹھیک ہے، یا یہ نہیں آئے گا. اتنی ساری تفصیل آگے پیچھے آ چکی ہے. جی سر ٹھیک ہے. جی سر. اس کے بعد جواب شرط ہے فَلَہَا، یہ جواب شرط ہے. اب ہا کی ضمیر کیا جا رہی ہے؟ وہ اس کی بہن جو ہے، جو اس کی حقیقی نہیں ہے لیکن دونوں کا باپ ایک ہے. اب اس کو کیا ملے گا؟ وہ مرنے والا ایک مرد ہے، اس کے ماں باپ نہیں ہیں، اولاد نہیں ہے. اس کی ایک بہن ہے حقیقی ہوتی تو اس کا ذکر کرا میں آ گیا. ٹھیک ہے، اب اس کو کیا ملے گا؟ نصف، آدھا ملے گا اس کو ترکے کا. اب یہ ہم اور کہاں پڑھے؟ آدھا کا کس ملتا ہے؟ ایک تو سر اگر کوئی بیٹی، ایک بیٹی ہے بس صرف، اس کو ملے گا. ایک بیٹی ہے تو اس کو آدھا ملے. اور سر شوہر کو جب اگر کوئی اولاد نہیں عورت کی تو شوہر کو آدھا ملے گا اگر وہ فوت ہو گئی ہے اور کوئی اولاد نہیں ہے. 2 کنڈیشنز ہو گئی. پورے 1/2 ہو، 1/4، 2/3 پورے سے کس کو کن حالت میں ملیں گے وہ لکھ چکا ہوں. اس کے اندر بھی ایک بار آپ اس کو دیکھنا پڑے گا، ہے نا، آتا حصے کے کون سے رشتے دار. تو اب اللہ کی بہن بشرطے کے مرنے والے کی کوئی اولاد اور ماں باپ نہیں ہے، اور ایک اللہ کی بہن باپ جائی بہن اگر اس کی ہے تو اس کو بھی اسی طرح جیسے آدھا ملتا ہے ویسے ہی اس بہن کو آدھا ملے گا. یہ دور کے اس بات میں آتی ہے، وہاں تک حصہ پہنچے گا، اس کو آدھا ملے گا. اس کا اتنا کنفیوزنگ ہے یہ جو ٹکڑا آگے آ رہا ہے. اب میں نہیں سمجھتا کہ اس کو اتنا آسانی سے ہر ایک سمجھ لے گا، لیکن بہت آسان ہے سمجھنے کے بعد. اور یہاں
سر اس کو پھر گرامیٹیکلی اگر ہم لیتے ہیں تو نصف مبتدا ہو کے لاحا خبر ہوگی سر. سر ما تارا کا جو ہے وہ کیا نصف کی مزید وضاحت ہے؟ اس کی مزید وضاحت بھی ہے، اور وہی پھر کیا ہے، ماں کیا ہے، اس میں موصول ہے، اس تارا میں کا اس کا صلہ. یہ جو کچھ بھی یہ نصف ہے، یہ صفت ہے ماں طرح کا، جو کچھ اس کا ورثہ ہے اس میں کا آدھا. بہت اچھا کیا آپ نے. مبتدا ہے، لہا اس کی خبر ہے، اور پھر اس کے نصف کی کیا تعریف ہے، اس کی صفت ماں طرح کا، جو بھی ترکہ ہے، جو بھی اس نے چھوڑا اس کا آدھا تو اس بہن کو مل گیا. چلیے اس کے بعد کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا میں دیکھتا ہوں، شازیہ کو دیکھے کیا کرتے ہیں. جی سر السلام علیکم. جی سر وہوا یرثھا یہاں تک لیں گے، اور وہ ورثہ اس کا. تو ٹھیک ہے نا؟ کیا ٹھیک ہے، خاص ٹھیک ہے. سر اس کا مطلب ہے ایکچولی، اچھا سر میں ذرا مطلب تو دیکھ لوں. سر اس کا مطلب کیا ہوا؟ یرثھا وہ ورثہ سر اس کا. سر میں کروں؟ ہماری وہ ورثہ چھوڑا وہ ورثہ زیادہ تر ایکسپرٹ کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کا یہ حال ہے. تو سر میں ابھی اصل میں سر میں ابھی آئی تمہارے تھی قرآن کی نہیں، طرف. وہ تمہارے طرح اپنی جگہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ رہتا، اس کو چھوڑو. بہرحال تم حاضر دماغ میں نہیں تھے، جواب نہیں دیے، کوئی بات نہیں. ایک بار ساجدہ دانش کو دیکھتے ہیں انہوں کتنا سمجھے، اس کے بعد نہیں تو پھر ہمارا پہ جائے گی پیری. یس کمان ساجدہ دانش، اتنے میں کیا سمجھے ہوا یریثھا؟ وہوا یرثھا، اور وہ یرثھا اس کا وارث ہوا. یرثھا ہا کی جو ضمیر ہے وہ جاری ہے اختن کی طرف، اور وہوا یہاں پہ بھائی کی بات ہو رہی ہے آئی گیس. دیکھیے اللہ کا وہی موقع کلام دیجیے ہے. نا، مجھ کو موقع. بیچ میں کوئی بہت بول رہے ہیں. ساجداس کی بات چل رہی تھی، اس کے بعد ہو گیا ہے وہ وہوا یرثھا ان لم یکن لہا نہیں. وہاں کا بعد میں بہت دور ہے ابھی وہاں تک پہنچنے میں. خالی وہ ہوا یریثھا کو مجھے. جی سر یہ ہے کہ وَلَهُ اختن، تو اس کی ایک تو بہن ہے، اس کا ہو گیا ہاف حصہ. اور اگر اس کا بھائی ہو، کہاں ہے بھائی کا؟ یرثھا، اور وہ وارث ہے ہا اس کا، یعنی اس بہن کا. تھوڑا سا کو ایک نجیبہ کچھ بولنا چاہیے. پہلے تو انمیوٹ ہوتے نہیں، پوچھے خط بعد میں بولنا چاہتی ہے تو پھر انمیوٹ ہی رہتے. کیا ہے نجیبہ، جلدی بولو. جی سر وہ انمیوٹ ہو گئی کیا میں؟ وہ بول رہی تھی میں کہ یہ ہوا کی ضمیر جو ہے ورثہ کی طرف تو نہیں ہے، وہ یرثھا وہوا یرثھا، ہوا جو ہے تراکا کی طرف تو نہیں ہے. نہیں. اچھا چلیے اس کو میوٹ ہو جائیے. ہمارا آخری جلدی سر اور وہ یعنی ہوا کی ضمیر میت پہ جا رہی ہے کہ وہ وارث اس بہن کا وارث ہو. اگر اس بہن کی خود کوئی اولاد نہیں ہے تو وہ اس کا وارث بھی وہی بھائی گھوم پھر کے پھر سے بن جائے گا. سے کہاں سے آ گیا ہمارا؟ یعنی اس کا وارث ہو، یعنی اس بہن جو ہے اس کی کوئی خود کی کوئی اولاد نہ ہو، اور وہ جو مرنے والا ہے وہ اس بہن کا وارث ہو، یعنی اس کا کیئر ٹیکر تھا یہ بھائی اس کا، اس بہن کا بھی کوئی نہیں آگے پیچھے. کر دے رہے تو کر دے رہے دنیا کو چکر دیں، چکر سے کام نہیں چلے گا. اب دیکھیے اب چلیے سب میوٹ ہو جائیے. بہت زیادہ ٹائم خراب نہیں کر سکتے. بھی بول سکتا ہوں. ہاں کیا ہے بولو، جلدی بولو.
یہ آگے جو رجالن و نسان آ رہا تو اس کو ہو سکتا ہے یہاں پہ سے شروع کر رہے ہوں گے، کیا رجالن نسان، مرد اور عورتیں دونوں ہوں تو آگے جب نیچے کی آیت میں جب آ رہا وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً تو اس کا ذکر یہاں آ گیا۔ اب میری بات سن لیجیے، ٹائم بھی بالکل 1 منٹ باقی ہے، غور سے ذرا دماغ، گردے، بھیجا، کلیجی سب میرے کو دھار دے دیجیے 2 منٹ کی، کان، آنکھ سب میرے کو گروی چاہیے۔ دیکھیے یہ آیت کو سمجھنے کے لیے ان موروح کا جو پہلے آیا تھا، ایک مرد ہے جو مر گیا، اس کے ساتھ 3 کنڈیشن اور اس کا جواب وہ آیا تھا۔ اب اس کا اپوزٹ سینارو ہے، وہ سینارو کیا ہے؟ وہ ہوا یریسوہا، اب پورا سینارو بدل گیا، وہ بہن ایک امراتن ہلکت، وہ بہن مر گئی، اور یریسوہا یہ آدمی جو مرا ہم سمجھ رہے تھے، یہ الٹا سینارو ہو گیا، انہیں مر گیا، اس کے ماں باپ اولاد نہیں ہے، اس کی بہن ہے تو اس کو آدھا ملا۔ اب اگر اس کی بجائے انہیں زندہ ہے، اس کی بہن مر گئی اور اس کا وارث یہی آدمی ہے جس کو ہم فرض کرے تھے، انہیں مر گیا تو بہن کو آدھا ملا۔ پھر پورے کنڈیشنز کے ساتھ اب پورے ترکے کا اکیلا وارث یہ بھائی ہوگا، وہ آئے گا سب، لیکن صرف اتنا کتنا مشکل پوائنٹ ہے، ہوا یریسوہا میں پورا سینیریو بدل گیا، پورا سینیریو بدل گیا، انہیں نہیں مرا، انہیں زندہ ہے، وہ جو اس کے حصے کا انہیں مر گئی۔ وہ ہوا یریسوہا کے اندر بس یہی ہے کہ سینیریو چینج ہو گیا، وہ مرد جس کو ہم مرا فرض کر رہے تھے انہیں نہیں مرا، وہ بہن جس کو آدھا مل رہا تھا اب انہیں مر گئی، اور پھر وہ سارے کنڈیشنز آئیں گے، اس کے بھی کوئی اولاد بھی نہیں ہے، اس کے والدین بھی نہیں ہے، یہی ایک بھائی اس کا وارث ہے، تو اس کو کتنا ملے گا؟ یہ کلالہ کا آرڈر ہے، ایک بھائی ہے تو کیا ملے گا، زیادہ ہے تو کیا ملے گا؟ اتنا کلیئر ہو؟ اب آپ کو بہت مشکل سے سمجھنے کی یہ ہے کہ ایک دم سینیریو چینج ہو رہا ہے، وہ ہوا یریسوہا، اب انہیں وارث ہو گیا، کس کا؟ اختن کا، اختن مر گئی، انہیں زندہ ہے، تو اب ایسی صورت میں اس کو کیا ملے گا؟ زمین آسمان کا فرق ہے، انہیں بہن ہونے سے آدھا ملا تھا، انہیں اکلوتا اللہ تی بھائی ہے، تو اس کو کیا ملے گا؟ اس آگے آ رہا ہے، اس کے لیے اب یہاں تک یا نہیں؟ یس سر، کلیئر ہو گیا۔ سر تو یہ بھائی بھی اللاتی بھائی ہے؟ حاضری بات، انہیں اللاتی بہن ہے اور یہ اللاتی ہے، اسی لیے اس کو کلالہ کہیں گے، اس کا حقیقی بھائی ہوتا تو اس کو بھی ویسے ہی ملتا تھا، اور یہ اللاتی بھی ویسے۔ یہ ہوا کہ ضمیر امرؤن کی طرف ہے، مرد کی طرف، وہ ایک مرد، او مرد ہے، انہیں وارث ہو رہا ہے، کس کا؟ حق کا، وہ جس کو آدھا حصہ مل رہا ہے۔ سینیریو پلٹ دیجئے، انہیں مرا، اس کی بہن کو آدھا ملا، جبکہ وہ کنڈیشن 3 پورے کر رہی ہے، وہ بہن مر جاتی، انہیں زندہ رہتا تو اس کو کیا ملتا تھا؟ پھر اس کے ساتھ بھی وہی کنڈیشن ہے، اس بہن کے پاس کیا کیا نہیں ہو۔ اوکے، انشاءاللہ وی ول ڈو اٹ ان دا نیکسٹ کلاس، اینڈ جب میں کوشش کرتا ہوں کہ اگر ساجدہ دانش کو اگر آپ یہ کہہ دیں کہ اس کو اچھی طرح سے یہاں سے ریپلیس کر سکتے ہیں تو جمعرات کی کلاس تک کریں، یہ ذرا کھلی ہوئی کسی اچھی جگہ سے قرآن سے کہیں سے بھی لے لیں۔ سر میں 176 اپلوڈ کر دیں، نو ون صرف نوٹ 176 اسی مقام پہ اس کو ڈیلیٹ کر دیں، اور اس جگہ کھلی ہوئی یا تو پھر وہ میرا جو ہے نا اس میں دانش کے پاس ہے وہ سورہ نساء کی آخری آیت، ان کے پاس پورا قرآن کا میں دے چکا ہوں الگ سے، یا کسی بھی جگہ سے
یہ بہت اچھا پرنٹ نہیں آیا، کاپی اور پیسٹ میں کچھ چیزیں صحیح پیسٹ نہیں ہو رہی ہیں. جی سر، سر میں بتا دوں گی انشاءاللہ. کر سکتے ہیں اس کو ڈیلیٹ کر دیں، کر کے اس کی جگہ کھلی آیت ڈال دیں. جی سر انشاءاللہ سر ہو جائے گا انشاءاللہ. چلیے، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ، جو کچھ پڑھا سنا ہے اس کا فہم اور اس کے سمجھنے کی صلاحیتیں عطا فرمائیے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.